السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سراج الدین امجدی۔ آج کی خصوصی رپورٹ کے مطابق ڈی جی ہیلتھ کی ریٹائرمنٹ کے قریب ہونے کے باوجود کرمنل وارداتیں عروج پر، سول اسپتال کراچی میں کینسر کے مرتے مریضوں کی مفت ادویہ کا میگا اسکینڈل، سندھ ہائی کورٹ میں لیاقت آباد کے سرکاری ہسپتال میں غریب مریضوں کا ادویہ بجٹ، مریض دواؤں سے محروم، بجٹ کی سرکاری رقم ہسپتال کی صحت مافیا کی عیاشیوں اور اثاثہ جات میں اضافے کا سبب۔ جن ناظرین نے اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ صحت اور صحت سے جڑی خبروں سرگرمیوں سے باخبر رہنے کے لیے پہلے چینل کو سبسکرائب ضرور فرما لیں۔ جن دوستوں نے چینل کو سبسکرائب کر لیا ان کا تہ دل سے شکریہ۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک، کمنٹس اور شیئر بھی دوستوں کو ضرور کر دیں۔ ناظرین کرام، ڈی جی ہیلتھ ڈاکٹر وقار محمود میمن اپنے اقدامات کے ذریعے مسلسل محکمہ صحت سندھ کا انتظامی ڈھانچہ اور انفراسٹرکچر کو مسلسل تباہ اور برباد کرنے پر تلے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ جہاں تک محکمے کے کلینکل اسٹاف کی سندھ ہائی کورٹ کے حکم پر ترقیوں کا جو حال انہوں نے کیا ہے وہ تو ایک الگ دردناک داستان ہے۔ انہوں نے سنگین الزامات پر ہٹائے جانے والے سیکریٹری صحت ریحان اقبال بلوچ اور ان کے اے ٹی ایم مشین سابق سیکشن افسر ڈاکٹر اسد کھدری کی مبینہ ملی بھگت سے زر کے زور پر اور سفارش پر محکمے اور ملازمین کے ساتھ جو ناانصافیاں اور زیادتیاں کی ہیں وہ تو قانون سے کھلواڑ کا ایک الگ مبینہ میگا اسکینڈل ہے۔ لیکن پولیو فری پاکستان اور سندھ کے حوالے سے جو عالمی سطح پر وطن عزیز پاکستان کو مختلف پابندیوں کا تاحال سامنا ہے، انہوں نے کس قانون کے تحت یا کس کی سفارش پر ای پی آئی کے ویکسینیٹر عتیق احمد خان کو تاحال زبانی حکم پر ڈی جی آفس حیدرآباد میں سینئر کلرک آفس سپرنٹینڈنٹ کے ہوتے ہوئے عتیق احمد خان کو دفتر میں تمام امور کا انچارج بنا رکھا ہوا ہے۔ سرکاری کاغذوں میں عتیق احمد خان اپنی پوسٹ پر ہے، تنخواہ بھی وہاں سے لے رہا ہے۔ سیکریٹری صحت جس وقت چاہیں خود یا نامزد نمائندے کے سرپرائز وزٹ کے ذریعے ڈی جی ہیلتھ کی اس سنگین مجرمانہ لاقانونیت کی تصدیق کر سکتے ہیں اور کروا سکتے ہیں۔ ناظرین کرام، سول اسپتال کراچی میں کینسر کے مرض میں مبتلا موت اور زندگی کے کشمکش کا شکار مریضوں کی مفت ادویہ کا اسکینڈل اینٹی کرپشن سے ہوتا ہوا سندھ ہائی کورٹ میں جا پہنچا ہے۔ عدالت کے سخت سوالات نے مقدمے کے فریقین کو تشویش اور پریشانی میں مبتلا کر رکھا ہے، تو دوسری جانب مدعی مقدمہ اور ملزم کے مابین فاصلے حیران کن طور پر قربتوں میں تبدیل ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ تو مدعی کی جانب سے ایک دوسرے ملزم کو دور رکھنے کے معاملے سے ہسپتال کے مختلف حلقوں میں چہ مگوئیاں جاری ہیں۔ محکمہ صحت سندھ کی تاریخ میں میگا کرپشن کا یہ وہ واحد کیس ہے جسے حکومت خود سندھ ہائی کورٹ تک لے کر گئی ہے، جو محکمہ صحت سندھ اور وزارت صحت کا ایک قابل تقلید اقدام ہے۔ لیکن محکمہ صحت کے گزشتہ 17-18 سالوں کی تاریخ میں کرپشن کے ایسے کیسوں سے بھری پڑی ہے۔ صرف کرپشن کے ایک کیس کو ہی کیوں، دوسرے کیسز کو بھی حکومت سندھ کی غیر جانبدارانہ پوزیشن اور کرپشن کے حوالے سے صوبائی حکومت کی خراب ساکھ کو بہتر بنانے کے لیے سول اسپتال سمیت دیگر اسپتالوں کے میگا کرپشن کے کیس کو بھی اینٹی کرپشن نیب و دیگر متعلقہ اداروں کو یہ کیسز منتقل ہونے چاہیے۔ جیسا کہ ضمیر عباسی کا کیس نیب کے بجائے شاہی اعزاز کے ساتھ اینٹی کرپشن کو بھجوانا عوام کے لیے قابل فہم نہیں ہے۔ اسی طرح ٹائیفائیڈ سے بچاؤ مہم میں سابق ضلعی صحت افسر وسطی کراچی کے ڈاکٹر علی مرتضیٰ کی جانب سے عالمی فنڈز میں کروڑوں روپے کی مبینہ خرد برد کے سنگین کیس میں
ملزم ڈاکٹر کو رپورٹ ٹو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے بعد کچھ دنوں بعد ہی محکمہ جاتی تحقیقات کے بغیر انہیں پے در پہ پرکشش اسامیوں پر ان کی تعیناتی وزارت صحت کے لیے ایک خود بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ ناظرین کرام، سندھ گورنمنٹ اسپتال لیاقت آباد شاید ارباب اختیار کی جانب سے ہسپتال کی خلاف قانون کیڈر چینج مافیا کو ٹھیکے پر دے دیا گیا ہے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو ہٹائے جانے والے سیکریٹری صحت کے ٹیلنٹڈ کزن اور ہسپتال کے ایم ایس ڈاکٹر عتیق الرحمان قریشی، جو حال ہی میں سنگین الزامات کی طویل فہرست کی موجودگی کے باوجود حیران کن طور پر انہیں کیسے اور کس نے نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ دے دیا اور اس شاہانہ اعزاز کے ساتھ وہ ریٹائر ہو کر چلے گئے کہ وہ جاتے جاتے اپنا من پسند جونیئر ترین افسر ڈاکٹر عامر ہارون کو سسٹم کے ذریعے لگوا کر چلے گئے ہیں، جبکہ ڈاکٹر عتیق الرحمان قریشی اور ان کی پارٹنر ہیلتھ مافیا کے روشن کارنامے ڈی جی آڈٹ سندھ کی مصدقہ رپورٹس کے ذریعے جو سامنے آ رہی ہے، آپ پہلے اس رپورٹ کی مصدقہ نقل کا عکس ایل ڈی این کی اسکرین پر ملاحظہ فرمائے۔ آپ نے عکس ملاحظہ فرمایا ڈی جی آڈٹ سندھ کی مذکورہ رپورٹ سندھ گورنمنٹ اسپتال لیاقت آباد سال برائے 2024-25 کی ہے، جس میں ہسپتال کی انتظامیہ نے 1,44,62,000 روپے کی ادویہ خریداری میں کھلم کھلا ڈاکہ ڈالتے ہوئے شارٹ سپلائی کے فعل مجرمانہ کا ارتکاب کیا ہے۔ اس ہیلتھ مافیا میں وہ لوگ شامل ہیں جنہیں آڈٹ کے قانون قاعدے کی ابجد تک کا علم نہیں، لیکن شارٹ دوا لینے کا گر ہسپتال میں آئے غریب مریضوں کو باہر سے دوا لینے کی پرچی تھما کر سرکاری خزانے سے ہیلتھ مافیا کے ذاتی اثاثہ جات بننے کا یہاں کارخانہ ڈاکٹر عتیق الرحمان قریشی کی سربراہی میں قائم ہوا۔ آڈٹ رپورٹ کی ایل ڈی این پر وائرل ہونے والی خبروں سے مافیا نے لائے ہوئے ایم ایس کے دفتر میں سر جوڑ لیے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ادویہ سپلائی کرنے والی منظور شدہ کمپنیوں نے ادویہ کی مقررہ سپلائی کے بجائے مختصر ادویہ کی ترسیل کی۔ آڈٹ کوڈ کے آرٹیکل 84 کے مطابق آڈٹ کا یہ بنیادی لازمی کام ہوتا ہے کہ وہ نہ صرف واضح بے قاعدگیوں اور بے ضابطگیوں کو سامنے لائے، بلکہ ہر وہ معاملہ جس میں اس کے فیصلے میں غلط خرچ یا عوامی پیسے یا اسٹورز کا ضیاع شامل ہو، چاہے اکاؤنٹس ترتیب میں ہوں۔ محکمہ صحت حکومت سندھ کے مالی سال 2024-25 کے آڈٹ کے دوران دیکھا گیا کہ مختلف ہسپتالوں کی جانب سے منظور شدہ سپلائی آرڈرز کے ذریعے خریدی گئی دوائیں سپلائر کی جانب سے ادویہ پوری طرح فراہم نہیں کی گئیں۔ بالفاظ دیگر شارٹ میڈیسن سپلائی ہوئی۔ 1,44,62,000 روپے کی شارٹ سپلائی بلا جواز رہی اور کوئی ثبوت پیش نہیں کیا گیا، جس سے یہ ثابت ہوا کہ سپلائی کرنے والوں سے کوئی باقاعدہ وضاحت بھی طلب نہیں کی گئی تھی۔ آج تک رپورٹ یہاں تک، انشاءاللہ اس رپورٹ کا تہلکہ خیز حصہ کل کی خصوصی رپورٹ میں ضرور ملاحظہ کریں۔ مزید برآں لیاقت آباد کے سرکاری ہسپتال میں مورچری اٹینڈنٹ کی حیثیت سے بھرتی ہونے والے سبکدوشی اور بحالی کے بعد خلاف قانون سپرنٹنڈنٹ تک کے عہدے پر پہنچنے والے ندیم احمد مزید کرپشن کے لیے اپنی مدت ملازمت کے بارے میں ہسپتال میں 2 سالہ توسیع کا جو گمراہ کن پرچار کر رہے ہیں، آج پہلے آپ ان کا یہ ناقابل تردید ثبوت کا عکس ہماری اسکرین پر ملاحظہ فرمائیں۔ ندیم احمد کی پے سلپ کے عکس کی تفصیل انشاءاللہ کل کی خصوصی رپورٹ میں۔ پروگرام کے اختتام سے قبل چند ضروری خبریں آپ کی خدمت میں۔ جناح ہسپتال کراچی میں نیب کے اعلیٰ افسران کا دورہ، جبکہ کراچی کے امن کو تباہ کرنے کے لیے ہفتے کی شب تقریباً 8:15 بجے محکمہ موسمیات کی چورنگی کے قریب سندھ رینجرز کی تنصیب پر بارود سے بھری گاڑی کا حملہ ناکام۔
ابتدائی خبروں کے مطابق 5 دہشت گرد موقع پر ہلاک، متعدد زخمی۔ گلستان جوہر میں دہشت گردوں کے منصوبے کو ناکام بنانے کے لیے رینجرز، پولیس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی بروقت جوابی کارروائیوں نے شہریوں کے حوصلے کو بلند کر دیا، جبکہ این ڈی ایم نے 12 گھنٹوں کے دوران ملک کے مختلف علاقوں میں بارش، گرج چمک اور تیز ہواؤں کے حوالے سے الرٹ جاری کر دیا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، کرپشن مردہ باد، عوام و افواج پاکستان پائندہ باد۔